نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ہدیہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. استاذ العلماء پروردہ حضرت ضیاء الامت حضرت علامہ مولانا شوکت علی چشتی صاحب مدظل العالی، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد زبیر اسلم صاحب، محترم شاہ صاحب، جملہ فضلائے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف، جملہ علماء کرام، حفاظ قرآن، میرے کریم محبوب کے پیارے نعت خوانان، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم. دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ ہمارے مربی و محسن سنیت بلکہ محسن انسانیت حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل دی جائے. آپ فرماتے پیسہ کمانا بھی آسان ہے، کاروبار کرنا بھی آسان ہے، کاشتکاریاں بھی آسان ہیں، سارے پروگرام ترتیب دیے جا سکتے ہیں، پر کسی انسان کے دل کی دنیا بدل دینا سب سے مشکل کام ہے. اور آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا و مولا سرور انبیاء، سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ نے دلوں کی دنیا بدلی ہے. وہ انسان جو فسق و فجور کی وادیوں میں غلطوں پیچاں تھا، جو اپنی معرفت بھی بھول چکا تھا، اپنے رب کریم کو بھی بھول چکا تھا، اس بھولے بھٹکے انسان اس کے بازو سے پکڑ کر اس کو حریم ناز تک پہنچا دیا. عرب کے وہ بدو لوگ، وہ ان پڑھ اور جاہل لوگ جو بات بات پہ ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو جایا کرتے تھے، انہیں آپس میں شیر و شکر فرما دیا. کیوں؟ کہ میرے کریم رب نے اپنے پیارے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے پوری کوشش فرمائی کہ کوئی انسان اپنے رب سے بیگانہ نہ رہے، اپنے انجام سے بے خبر نہ رہے اور دوزخ کا ایندھن نہ بن جائے۔ پوری کوشش فرمائی، ایک ایک کے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش فرمائی، اور جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی طرف آپ نے پوری توجہ فرمائی۔ ہم لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، عرضیاں پیش کرتے ہیں، گڑ گڑا کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ آنسو کا قطرہ بہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بڑی دعائیں کیں، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، عرضیاں بھی پیش کیں، لیکن ہماری دعا قبول نہ ہوئی۔ بعض لوگ مرد و زن جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ایسے جملے کس دیتے ہیں کہ جو مایوس کن اور دائرہ ایمان سے خارج کرنے والے جملے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ آخر سبب کیا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اشعث و اغبر ہو کر پراگندہ بال، گرد آلود شکل و صورت بنا کر اس مسکینے کے عالم میں جو قابل ترس صورتحال ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرضیاں پیش کرنا شروع کرے، یا رب یا رب یا رب، او میرے پروردگار، میرے پالنہار، عرضیاں پر پیش کرنے بیٹھ جائے نا، تو باوجود اس کے کہ یہ ایک انتہائی قابل ترس انسان کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی۔ اشعث و اغبر ہے، گرد آلود ہے، پراگندہ بال ہے، مسکینی شکل ہے، عرضیاں پیش کر رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہاں اس کی دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی اس کا حرام کا، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ یہ وہ سبب ہے کہ ہماری دعائیں رات کو اٹھتے ہیں، تہجد میں دعائیں کرتے ہیں، کعبۃ اللہ میں گڑ گڑا کے روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیمتی راتوں میں عرضیاں پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سبب پہ نگاہ ڈالو۔ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ حضور نے فرمایا کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور رزق کی پاکیزگی کی طرف آپ نے پوری توجہ دی، اور صدقے کا مال اپنی آل کو ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھانے دیا، اتنی توجہ دی کہ وراثت کو شرعی طریقے پہ تقسیم کرنے کے احکامات جاری فرمائے، اپنے رزق کو پاکیزہ طریقے سے حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں گے، روز قیامت کھڑا رہے گا، پابند ہوگا، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1،
عن عمرہ فیما افنا ہو، بندے سے سوال ہوگا بندے اپنی عمر کہاں فنا کی تھی، اس کا جواب دے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا بندے یہ جوانی کہاں ضائع کر کے آیا۔ تیسرا سوال ہوگا عن مالہ مما اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں بتا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ اور ایک سوال یہ ہوگا کہ جو تجھے پتہ چل گیا تھا، جس کا علم آ گیا تھا، اس پہ عمل کتنا کر کے دکھایا۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، روزی کمانے کی اسلام نے اجازت دی، انسان روزی کمائے، کھیتی باڑی کرے، کاروبار کرے، سنت طریقہ ہے، صحابہ نے کیا، لیکن شرعی ضابطوں کے تحت روزی کمانے کا بندوبست کرے۔ کیوں؟ جب تک رزق پاک نہیں ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی، دل پاک نہیں ہوگا، رزق حلال اور صدق مقال کے بغیر منازل طے نہیں ہو سکیں گی۔ بہت بڑے بڑے لوگ، ان کے درمیان جو حجابات حائل ہوئے، اگر کسی کو آزمانا ہو نا کہ یہ کتنا متقی ہے، تو خفیہ طور پہ پتہ کرو اس کے رزق کا حال کیا ہے۔ اس نے وراثت شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کی ہے، اس نے جو مال کمایا ہے کیا اس میں عشر و زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کیا اس نے سود سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، اپنے رزق کو پاک کرنے کا کتنا بندوبست کیا ہے۔ تو معدود چند افراد اس کسوٹی پہ پورے اترتے آپ کو دکھائی دیں گے، بہت تھوڑے۔ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، تو آج جس موضوع کا انتخاب محترم عزیزم زبیر اسلم صاحب نے کیا ہے وہ ہے کہ معاشرے میں سود کی لعنت عام ہو گئی ہے، تو اس نے برکتیں چھین لی ہیں معاشرے سے۔ ایک عام انسان تو عام انسان رہا، مملکت کی حد تک بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو سودی کاروبار کی وجہ سے امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایسی لعنت ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ملک پاکستان میں سود کے بارے میں اس وقت بحث و تمہیز شروع تھی۔ ایک صحافی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا وہاں اور عرض کیا کہ اگر سودی نظام کو جاری و ساری نہ رکھا گیا تو ہمارا ملک عالمی لیول پہ کیسے ترقی کر سکے گا، اس کا بھی کوئی سوال کا جواب دیا جائے۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سادہ سا اور پیارا سا صوفیانہ جواب دیا، فرمایا قرآن پڑھا ہے؟ ہاں جی۔ کلمہ بھی پڑھ لیا ہے؟ ہاں جی۔ فرمایا قرآن میں یہ آیت ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ کہا ہاں ہے۔ تو فرمایا بحیثیت مسلمان یہ تو یقین رکھنا ہوگا کہ سود حرام ہے۔ اب یہ بعد میں سوچیں گے کہ کن طریقوں کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں، یہ بات پہلے طے کرنا ہوگی کہ جب قرآن میں آرڈر آ گیا کہ سود حرام ہے تو بندہ مومن کو اس پہ ایمان اور یقین رکھنا ہوگا۔ اس میں کوئی حیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی شریف ہے، حضور فرماتے ہیں الحلال و بین والحرام و بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، وبین ذالک امور مشتبہات، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ لا یدری کثیر من الناس من الحلال ام من الحرام، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ فرمایا فمن ترکھا استبراء لدینہ و عرضہ فقد سلم، فرمایا جس آدمی نے اپنے دین اور عزت کی خاطر ان مشکوک چیزوں کو چھوڑ دیا وہ سلامت رہا،
ومن واقع شیئا منہا یوشک ان یواقع الحرام، جو ان مشتبہ چیزوں اور مشکوک چیزوں کے قریب ہو گیا عین ممکن ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے۔ کما انہو، آگے آپ نے ایک مثال دی، کما انہو من یرا حول الحما، ایک آدمی چراگاہ کے قریب اپنی بھیڑ اور بکریاں لے جاتا ہے اور چارے گھاس کے قریب جا کے چرانا شروع کر دیتا ہے، یوشک ان یواقع، تو قریب ہے کہ اس کی بھیڑ بکریاں اس کھیت میں پڑ جائیں۔ قریب جو جا کے مڈیر پہ چرانا شروع کی تو کوئی نہ کوئی بھاگ کے اندر داخل ہو جائے گی، تو جہاں یہ خطرہ ہے اس سے دور رہے۔ مثال دے کے سمجھایا، الا وان لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، والا وان حم اللہ محارمہ، اللہ کی چراگاہ کیا ہے کہ جو چیزیں اس نے حرام کر دی ہیں ان کے قریب کوئی نہ بھٹکے، جو چیزیں حرام کر دی ان کے قریب بھی کوئی نہ جائے۔ میرے کریم حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سرکار نے فرمایا، لعن رسول اللہ، حضرت ابن مسعود حدیث بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ، کہ اللہ کریم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود پہ گواہ بننے والے پر، اور سود کو لکھنے والے پر، اللہ کریم نے لعنت کر دی ہے۔ تو جب رب کریم کی طرف سے اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا تو اب اس بارے میں بندہ مومن کو تو یقین رکھنا ہوگا کہ ہمیں ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں۔ ایک اور آیت ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم نہ کھاؤ سود دو گنا چوگنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ فلاح پا جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ فلاح پا جاؤ۔ تو ان میں گویا اللہ کریم نے حرام کر دیا ہے سود کو۔ کریم محبوب نے ایک اور شب معراج کی کیفیات میں سے ایک مشاہدہ کا تذکرہ فرمایا اور غلاموں کو اس طرح متوجہ کیا تاکہ میرے غلام سنبھل جائیں۔ سرکار رحمت للعالمین بن کے آئے، حضور کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے انجام بد سے پہلے خبردار کر دیں، اور یہی حضور کی شان نذیری ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، جو انجام سے پہلے، خطرے کے آنے سے پہلے آگاہ کر دیا کرتا ہے، اسے نذیر کہا جاتا ہے۔ تو میرے کریم حبیب کی یہ رحمت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ دوزخ میں پڑنے سے پہلے، اس لیے فرمایا تمہاری حالت یہ تھی کہ تم پتنگوں کی طرح چراغ کے اوپر گر رہے تھے، آگ کے اوپر، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں کہ پتنگوں کی طرح آگ پہ نہ جلو، واپس مڑو، یہ غلط راستے پہ تم چل گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتیت لیلۃ نسرج بی علی قوم، کہ شب معراج میں ایک میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، بطونہم کالبیوت، فرمایا ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے کمرے ہوتے ہیں، کمروں جتنے پیٹ، فیہا الحیات، فرمایا اس میں سانپ تھے، انسانوں کے پیٹ میں سانپ تھے۔ فرمایا میں نے دیکھا جو سانپ ترا من خارج بطونہم، پیٹوں کے باہر سے دیکھے جاتے تھے، دکھائی دیتے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے جبریل امین سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا، نبی کریم فرماتے ہیں جبریل امین نے جواب دیا یہ سود خور ہیں۔ سرکار نے تو اپنی رحمت اور اپنی شان نذیری کو واضح کر کے حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ امتیوں پہ لازم ہے کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ جب اللہ کریم نے حرام کر دیا ہمیں اس سے دور ہونا ہوگا، اور جو آدمی سود خور ہے نا، قیامت کے دن اس کی حالت یہ ہوگی پاگلوں کی طرح ہوگا،
جیسے شیطان نے کسی کو مشق کر دیا ہو نا، حواس باختہ ہوگا، دنیا اس کو سے دیکھ لے گی یہ سود کھانے والا آ رہا ہے۔ اب سود ہے کیا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ سود کی تعریف میں بیان کرتا ہوں، خصوصاً طلبہ حضرات توجہ دیں۔ سود یہ ہے کہ دو ہم جنس اور ہم قدر چیزوں کے باہم تبادلے کی صورت میں ایک طرف عقد کرتے وقت ایسی زیادتی مشروط کر لینا جس کا بدل دوسری جانب موجود نہ ہو، یہ جامع معنی تعریف ہے۔ دو ہم قدر اور ہم جنس چیزیں ہیں، ان کو آپس میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب وہاں ایک طرف زیادتی عقد کے وقت شرط کر لی جائے۔ ہم جنس چیزیں کیا ہے؟ گندم کی ہم جنس ہے، مونگ پھلی کی ہم جنس ہے، چھولے کے ہم جنس ہے۔ ہم جنس اور ہم قدر دونوں یا وزنی ہوں، یعنی وزن کی جاتی ہوں، یا ان کو ماپا جاتا ہو ٹوپے کے ذریعے، جس کو ہم مننا کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ تو ماپی جانے والی اور ہم جنس دو چیزوں کو جب آپس میں تبدیل کیا جا رہا ہو تو اس وقت برابر سرابر ان کی بے ہونی چاہیے، ایک طرف زیادتی نہ ہو۔ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، کھجور چھوارے کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، گندم کے بدلے میں، یہ ساری چیزیں آپس میں برابر سرابر ہوں۔ ایک جنس کی دو چیزیں یا اور اس کے ساتھ دوسری صفت کہ دونوں وزن کی جاتی ہوں یا ان کو ماپا جاتا ہو، ان کو جب آپس میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو ان کو برابر ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کیا جائے۔ عقد کرتے وقت زیادتی نہ ہو، ایک بوری گندم مجھ سے لے لے، وہ ایک بوری گندم مجھے دے دے، ٹھیک ہے، تبدیل ہو گئی۔ ایک کہے کہ میں تجھے ایک بوری گندم دیتا ہوں، ایک بوری مونگ پھلی دیتا ہوں، تو ایک من مونگ پھلی، تو اس کے بدلے میں 1.5 من مجھے دے گا، یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود۔ ایک طرف زیادتی عقد کرتے وقت شرط کر دی گئی کہ تو مجھے زیادتی دے گا۔ ایک آدمی نے آٹا دوسرے کو اسی کے ساتھ تبدیل کیا کہ یہ آٹا لے لے، یہ آٹا مجھے دے دے، میں تمہیں کلو دوں گا، تو مجھے 1.25 کلو دے گا، یہ سود ہے۔ میں تجھے 1 سا 1 ٹوپا دوں گا، تو مجھے 1.5 ٹوپا دے، یہ سود ہے۔ شرط نہ کرے، لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی عورت کسی گھر والی سے آٹا لے گئی، 1 گلاس آٹا لیا، 1 سا آٹا لیا، ٹوپا لیا، کوئی جو وہاں کا معیار مسوی ہے، پیمانہ ہے، واپس کرتے ہوئے کچھ زائد دے دیا، شرط نہ تھا، اپنے طور پہ کچھ زائد دے دیا، احسان کا بدلہ، اس کو سود نہیں کہیں گے، اس کو سود نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر شرط یہ کر کے دیا ہو تو سود ہوگا۔ 1,00,000 روپیہ کسی کو ادھار دیا، سرکار نے فرمایا کلو قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جس کے بدلے میں کوئی آدمی نفع وصول کر لے وہ سود کہلائے گا۔ قرضہ دیا 1,00,000 روپیہ، کہا تو مجھے 1,25,000 واپس کرے گا، مشروط کر لیا، سود ہے، شرعاً حرام ہے۔
बैंक में पैसे जमा करवाए, लाख रुपया दिया, कहा मैं 7% इस पे इंटरेस्ट और सूद लूँगा, 1,07,000 लूँगा, हराम है। किसी आदमी को दिया, ये शर्त लगाकर, अमीर लोग गरीबों को पैसा देते हैं ये शर्त लगाकर कि लाख के बदले में 1,11,000 या 7,000, कोई 10,000 कहता है, ये सूद है, इसको हराम कर दिया गया है। इस्लाम का तरीक़ाकार ये है, किसी को कर्ज दिया है तो एहसान कर, कर्ज हंस ना दे, कर्ज हंस ना दे, जितना दिया है उतना वापस ले। सवाल करने वाले सवाल करते हैं कि लाख रुपया देकर किसी के पास कर्जा जमा कराया जाए, साल बाद वो वापस करे, करेंसी गिर जाती है उसकी कदर, तो पिछले साल लाख रुपए का जो मूंगफली, छोला, गंदम आ रही थी, इस साल उतनी नहीं आ रही, कीमतें बढ़ रही हैं, इसका क्या हल है? तो इसका हल ये है कि लाख रुपए का सोना या ऐसी करेंसी जो मजबूत है, जो सुबह शाम गिर नहीं रही, उसकी सूरत में कन्वर्ट करके कि लाख रुपए का 1 तोला सोना है, तो भाई 1 तोला सोना मैं तुझसे लूँगा या उसकी कीमत लूँगा। आज मैं तुझे 1 तोला सोना की कीमत दे रहा हूँ, आज मैं तुझे डॉलरों की शक्ल में पैसा दे रहा हूँ, डॉलर की मजबूत शक्ल में वापस लूँगा। इस तरह उसके लिए रुखसत बन जाएगी, जवाज़ होगा। बाकी रहा ये कि ऐसी चीज़ जो हम जिन्स नहीं, मसलन एक तरफ गंदम, दूसरी तरफ मूंगफली, इनको आपस में तब्दील करते हुए कमी बेशी जायज़ है, हम जिन्स नहीं। लिहाजा 2 मन मूंगफली 1 मन गंदम के बदले में कोई दे दे, 1 बोरी के बदले में दे दे, उधर 2 बोरियां ले ले, ये उसके लिए रुखसत है। अशिया पे निगाह दौड़ाओ जो हम जिन्स नहीं ना, वहाँ कमी बेशी जायज़ है। जो हम कदर नहीं, वहाँ भी कमी बेशी। जहाँ हम जिन्स भी हूँ और हम कदर भी हूँ, वहाँ कमी बेशी जायज़ नहीं, बराबर सराबर बै करना होगी, बराबर सराबर बै करना होगी, तबादला करना होगा। अगर एक आदमी ने आकर किसी से, अच्छा, अब दूसरी सूरत ये है कि अगर जिन्स बदल गई लेकिन कैल बाकी है, कदर बाकी है, कि दोनों तोली जाने वाली चीज़ें हैं या दोनों मापी जाने वाली चीज़ें हैं, एक चीज़ मौजूद है, या जिन्स एक है या कैल एक है। कैल का मतलब वज़नी, वज़न करके दी जाती हूँ या माप के दी जाती हूँ, टोपे वगैरह में मिण के दी जाती हूँ। एक सिफ्त पाई जाएगी तो वहाँ कमी बेशी तो जायज़ होगी, उधार जायज़ नहीं होगा, उधार वहाँ पे जायज़ नहीं होगा। छोला एक तरफ है, 1 मन छोले के बदले में 2 मन गंदम तो दे सकते हो, लेकिन मौका पे नकदी उसकी इजाज़त है। कोई कहे आज मुझसे 1 मन छोला ले ले और मुझे 6 महीने बाद 2 मन गंदम दे देना, ऐसा जायज़ नहीं, ऐसा जायज़ नहीं। नकदी हो तो दोबारा मैं ये कहूँ, हम जिन्स और हम कदर का मतलब ये है कि या वज़नी हूँ या मापी जाती हूँ, मिणी जाती हूँ। इधर भी मिण नहीं कहते हैं ना। तो ऐसी सूरत में बराबर सराबर, अगर एक सिफ्त पाई जाती है तो बराबरी ज़रूरी नहीं, कमी बेशी जायज़ है, लेकिन नकदी हो, उधार उसमें ये जायज़ नहीं होगा। जो आदमी उधार करेगा वो गुनाहगार होगा, सूद खाने वाला होगा। कर्ज के बदले में नफ़ा लेना,
آپ سے کسی آدمی نے قرضہ لیا ہے، اس سے کسی قسم کے نفع کی توقع نہ رکھو، ثواب کے طور پہ قرضہ دو، نہیں دے سکتے تو نہ دو۔ لیکن جو آدمی کسی کی مشکل گھڑی میں کام آئے گا، روز قیامت اللہ اس کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے، انسانی ہمدردی کا تصور دیا ہے۔ عربوں میں رواج تھا، ایک آدمی کسی سے قرضہ لیتا، موقع پہ ادا نہ کر سکتا، وہ مدت تو بڑھا دیتے لیکن ساتھ اضافہ سود لگا دیتے، جیسے آج کل بینکوں میں ہو رہا ہے۔ بہت سارے امیر لوگ غریبوں کے ساتھ کر رہے ہیں، مزید 6 مہینے تنخواہ نہیں پیسہ واپس کر سکتا تو قرضے پہ کیا کر دیا، حکم لگا دیا کہ مزید اضافہ دے دے تو یہ سود کہلائے گا۔ قرض حسنہ کا تصور ہی اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو علماء فرماتے ہیں کسی قسم کے نفع کی توقع اس سے نہ رکھے، حتیٰ کہ متقی لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ جس آدمی کو قرضہ دیا ہوا تھا اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ میں اتنا بھی نفع نہیں لینا چاہتا، اتنا بھی نفع نہیں لینا چاہتا۔ تو ان کے تقوی کا کیا کہنا۔ ایسے آدمی کی سواری پہ سوار نہ ہوتے کہ جس آدمی نے قرضہ لیا ہوا ہے اتنا بھی اس سے نفع نہیں لینا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک غریب قرضہ لے گیا، خان چودھری زمیندار، ایک تو اس کو کہتا ہے ہماری بیگار پہ آنا، ہماری گندم کٹوانی ہے، اتنے دن کام کروانا ہے، فلاں کام کر کے ووٹ ہمیں دینا ہے، یعنی قرضے کے بدلے میں احسان جتلایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں منع کر دی گئی ہیں۔ قرضہ دو تو انسانی ہمدردی کے تحت دو، اگر خطرہ ہے کہ واپس نہیں کرے گا تو اس سے کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو، کوئی بکری، کوئی بھیڑ، کوئی سونا زیور کوئی رکھ لو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز رہن کے طور پہ گروی رکھ لو تاکہ آپ کی چیز واپس آ جائے اور آپ اس کو وہ چیز اس کی واپس کر دو۔ اس کے علاوہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے سود کا وہ بنیادی تصور جس سے ہمیں روکا گیا ہے کہ دو ہم جنس اور ہم قدر اشیاء کے باہم تبادلے میں برابری ہونی چاہیے، ایک طرف زیادتی عقد میں شرط نہ کی جائے، عقد میں مشروط نہ کر لی جائے، ورنہ وہ سود بن جائے گا، اور شریعت نے اس سے ہمیں روک دیا ہے، اور اسی کے بارے میں یہ ساری وعیدات ہیں۔ اب بینکوں میں انسان پیسہ جمع کرواتا ہے تو اس میں کیا طریقہ اختیار کرے، یا کسی انسان کو پیسہ دینا چاہتا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرے۔ اسلام نے اس کے 2 حل دیے ہیں۔ نمبر 1، کسی آدمی کو آپ نے ₹1,00,000 دیا یا بینک میں ₹1,00,000 جمع کروایا، وہاں مزاربت کی ایک صورت موجود ہے۔ مزاربت یہ ہے کہ ایک شخص اپنا پیسہ دوسرے کو دے دے کہ تو کاروبار کر، جو نفع آئے گا نا اس میں سے اتنے فیصد نفع میں لے لوں گا، اتنے فیصد نفع تجھے دے دوں گا۔ جائز ہے، خواہ بینک کے ساتھ یہ معاہدہ ہو، معاملہ ہو، کسی انسان کو ₹1,00,000 دے دو، بھائی تو کاروبار کر، 50% یا 40% نفع تیرا، بقیہ میرا، وہ کاروبار کرے، نفع آئے تو نفع تقسیم کر لیں۔ بینک میں بھی یہی صورتحال رہے گی۔ دوسرا طریقہ، کسی کو پیسہ دے کہ تو بھی اپنے کچھ پیسے ساتھ شامل کر لے، ہم دونوں شریک بن جاتے ہیں، تو باہمی شرکت کر لیتے ہیں کاروبار میں، تو اس میں میں بھی کماؤں گا، تو بھی کاروبار کرے گا، مل جل کے ہم دونوں نفع کمائیں گے، شرکت ہو گئی۔ تیسری صورت، میں نہیں کماؤں گا، محنت تو کرے گا، کاروبار تو کرے گا، 1,00,000 میرا ہے، 1,00,000 تیرا ہے، اس میں سے
تجھے میں 2 حصے دوں گا، ایک حصہ مضاربت کے طور پہ 25% دوں گا، 50% دوں گا، اور ساتھ جو شرکت ہوگی اتنا فیصد اس میں سے شرکت کے طور پہ بھی تجھے نفع دوں گا۔ اگر نفع آیا تو، یہ نقطہ میرا آپ دوبارہ سنو، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر نفع آیا تو، جو نفع نہ آیا تو میں کچھ نہیں دوں گا، نفع نہ آیا تو کچھ نہیں دوں گا۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے بینک کے کاروبار میں اور مضاربت میں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ دیا، اگر نفع آئے یا نہ آئے 7% یا 11% میں سود لوں گا۔ بینک بھی یہی کہتا ہے، ہم بھی بینک کو دیتے ہوئے یہی معاہدہ طے کرتے ہیں، اور یہ ضابطہ طے ہو چکا ہے، المعروف کالمشروط۔ اور کسی کو دیتے ہوئے بھی لوگ طے کر لیتے ہیں کہ 1,00,000 روپے پہ 7,000 یا 11,000 لوں گا، نہ، یہ سود ہے۔ نفع آئے یا نہ آئے، آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ نفع آیا تو اس نفع میں سے اتنے فیصد تیرا، اتنے فیصد میرا، نہ آیا تو میں نفع کوئی نہیں دوں گا۔ دوسری صورت، نقصان آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جی نقصان آ گیا تو جس کو آپ نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے وہ ہے مضارب، آپ ہیں رب المال۔ مضارب نے اگر جان بوجھ کر کوتاہی کی، ایمانداری کا ثبوت نہ دیا اور نقصان آ گیا تو وہ امین تھا، وہ ضامن ہوگا اس تعدی کی وجہ سے۔ اور اگر اس نے تو صحیح کاروبار کیا، قدرتی طور پہ ریٹ کم ہو گئے، آگ لگ گئی، چور پڑ گئے، کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ امین تھا، امانت دار تھا، اگر اس کا قصور ثابت نہ ہوا تو وہ نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، وہ نقصان کا ضامن نہیں ہوگا۔ وہ اس صورت میں نقصان کا ضامن ہے کہ اگر وہ خود تعدی کرے، سستی کرے، صحیح ایمانداری کا ثبوت فراہم نہ کرے، تو پھر مثلاً آپ نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپیہ دیا، کپڑے کا کاروبار کر، دکان میں مجھے بھی نفع دینا، چھولے کا کر، گندم کا کر، مونگ پھلی کا کر، وہ بیچارہ لے کے جا رہا ہے لاہور، چوری ہو گیا، جیب کٹ گئی، آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ اس کا قصور کوئی نہیں اس میں، لہٰذا نقصان کا وہ ذمہ دار نہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ سے پتہ چل گیا کہ جان بوجھ کے اس نے کوئی اس میں کرپشن کی ہے، زیادتی کی ہے، سستی کی ہے، تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا نقصان کا۔ اس کے علاوہ باقی بہت سارے سود سے متعلقہ اتنی صورتیں دنیا میں وجود پذیر ہو چکی ہیں کہ نیٹ مارکیٹنگ میں جتنی وجوہات فاسدہ ہیں ساری کی ساری سود کے حکم میں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضابطہ لوگوں میں متعارف کروا رکھا تھا کہ اس شہر مدینہ میں وہ شخص کاروبار کر سکتا ہے جس سے بیع و شراء، خرید و فروخت کے شرعی احکام کا علم ہو، ورنہ وہ بازار میں نہیں بیٹھ سکتا۔ پہلے سمجھو، کورس کرو کہ کیا شرعی طریقے ہیں خرید و فروخت کے، بعد میں آ کے کاروبار کرنا۔ یہ ضابطہ آپ نے لوگوں میں جاری و ساری کر رکھا تھا۔ آج عجیب و غریب نظام ہے، تقریباً ہمارے معاشرے میں کاروبار کے اندر اور خاص طور پہ نیٹ مارکیٹنگ میں جو انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہیں، اکثر وجوہات بیع و شراء، خرید و فروخت، اس میں شروط فاسدہ، فاسد شرطیں لگ گئیں، انہوں نے وجوہات کو اور بیع کو، خرید و فروخت کو فاسد کر دیا۔ فاسد جو خرید و فروخت ہے اس کا حکم سود جیسا ہے، شرعاً اس کا حکم سود جیسا ہے۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ صحیح وجوہات نہیں کرتے۔
کہیں مبی مجہول، یعنی جس چیز کو بیچنا ہے وہ مجہول ہے، پتہ ہی نہیں کتنی ہے، کہیں ثمن مجہول، قیمت کا پتہ نہیں کہ کتنی ہوگی، اینڈ کا علم ہی نہیں مجھے کتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ اب ایسے میں وہ بیع فاسد ہو گئی۔ یا کوئی خارجی شرط جو بیع کا تقاضا نہ ہو، کچھ جملے طلباء کو سمجھ آئیں گے، پھر عوام الناس کو بھی سمجھاتے رہیں گے، میں بھی کوشش تو کر رہا ہوں کہ جو شرط تقاضا بیع نہ ہو، بیع کو اس کی ضرورت ہی نہیں شرط کی، اضافی شرط لگا دی، میں تجھ پہ گھوڑا فروخت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ گھوڑے پہ میں خود سواری کروں گا، کار فروخت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ تو میں خود اپنے استعمال میں، مکان فروخت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تو پیسے سارے دے دے، میں مکان کی چابیاں تجھے اگلے سال دوں گا۔ کمال ہے، چیز جب تو نے بیچی ہے تو قبضہ حوالے کر، ورنہ تو اس طرح کر ابھی پیسے ہی پورے نہ لے، کچھ قسطیں باقی رہنے دے، جب تک پیسے پورے نہ ہوں تو پھر تجھے حوالہ کرنا ضروری نہیں ہوگا، کچھ قسطیں باقی رہنے دے، زمین فروخت کی ہے تو قسطیں باقی رہنے دے، ورنہ اضافی شرط جب خرید و فروخت ہو جاتی ہے تو جو چیز بیچی گئی وہ دوسرے کے حوالے کرنا پڑتی ہے اور ادھر سے پیسے لینا پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے دے دے۔ اب ایسے میں ہمارے ہاں عجیب و غریب صورتیں ہیں کہ ساتھ ایک نے ایک شرط لگا لیتے ہیں کہ ابھی مہینہ میں قبضہ نہیں دوں گا، پیسے سارے میرے حوالے کر دے، تو یہ غلط ہے، سوائے اس صورت کے کہ غلہ جات میں بیع سلم کی اجازت ہے۔ غلہ جات میں تو آدمی غلہ جات میں کیا کر سکتا ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی مجھے پیسے دے دے ₹1,00,000، ₹1,00,000 کی گندم میں تمہیں 1 مئی کو ادا کروں گا۔ یہ نہ کہے کہ اپنے کھیت میں سے، بلکہ کہے میں مطلق ادا کروں گا، اور تاریخ وہ رکھے کہ بازار میں وہ ان دنوں چیز مل بھی سکتی ہو، تو اس کی اجازت ہے ضرورت کے پیش نظر، ورنہ عام طور پہ ہر چیز وہاں موقع پہ پیسے لیے ہیں تو جس دن پیسے پورے ہو گئے چیز کو حوالے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ آپ کے ہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ مونگ پھلی کی بیع ہوتی ہے، کھڑی فصل کی، تو یہاں مونگ پھلی زمین میں مجہول ہے، نہیں پتہ من ہے، نہیں پتہ آدھا من ہے، نہیں پتہ کتنے کلو ہوگی، کھڑی فصل کی بیع ہو گئی، بیچارہ انسان اندازے پہ مارا جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ مجہول ہے، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ اس نے یہ شرط لگا لی کہ پیسے دے دے اور یہ چیز ابھی تک ادھر ہی رہے اور میں تیری زمین کو استعمال کرتا رہوں گا، تو لہٰذا زمین کو اس طرح مصروف رکھنا اس کی بھی اجازت نہیں، تو لہذا مجہول ہونے اور ان مختلف خرابیوں کی وجہ سے اس کی اجازت شرعاً نہ ہوگی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کچھ سوالات محترم زبیر اسلم صاحب نے دیے ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جانی مالی انشورنس کروانا کیسا ہے۔ علماء کرام اس کو اس لیے جائز نہیں قرار دیتے، اس میں کئی شرعی حوالے سے خرابیاں ہیں، اور مین خرابی اس میں سود کی خرابی ہے۔ پھر پھرا کے مثال کے طور پر آپ کسی سے یہ کہیں کہ میں نے انشورنس تو کروائی ہوئی ہے لیکن ₹1,00,000 کی مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، وہ آپ کو بھی دیں گے باوجود اس کے کہ آپ نے انشورنس کروائی، لیکن اس پہ بھی سود لے کے پھر اس میں جمع کریں گے اور پھر ریٹرن کر کے آپ کی طرف آئے گا۔ ہمارا نیٹ پہ فتویٰ انشورنس پہ آیا ہوا ہے، مفتی شیر محمد خان آفیشل لکھو یا دارالافتاء بھیرا شریف لکھو، اس کے اوپر یہ انشورنس پہ بھی فتویٰ آیا ہوا ہے، بجوات پہ فاسدہ پہ بھی آیا ہے، سود پہ بھی۔ تو بہرحال دوسرا یہ ہے کہ بینک سے لوگ یا ویسے قسطوں پہ گاڑیاں خریدتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قسطوں پہ کوئی چیز خریدنا جائز ہے،
मालिक की मर्जी है, जितना नफ़ा मुतालबा करना चाहता है करे, लेकिन किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये मकरूह है। एक आया काश्तकार दुकानदार के पास, व्यापारी के पास, आड़ती के पास, मुझे बीज चाहिए गंदम का, 5,000 कीमत है, तो वो कहेगा 6,000 लूँगा। देखा ये मजबूर है, देगा, ये मकरूह है, ऐसा ना किया करो। वरना आम कारोबारी हालात में किस्तों पे किसी चीज़ की ज़्यादा कीमत मुकर्रर करना, इसकी शरीयत में इजाज़त है। तुम्हारी चीज़ है, नफ़ा मांग लो, अगर उस आदमी को पसंद आया तो रख लेगा, ना आएगा तो आगे चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। अपनी चीज़ की कीमत तुम मांग सकते हो जो तुम्हारा जी चाहे आम कारोबारी हालात में। लेकिन इसमें किस्त की शार्टिंग पे जुर्माना की शर्त लगाना, ये शर्त फासिद है, ये जायज़ नहीं। अब फिर क्या हल है कि किस्त कोई बंदा शार्ट कर दे तो आदमी क्या करे? उसका जवाब ये है कि पहली किस्त शार्ट हुई है, दूसरी किस्त शार्ट हुई है, तहरीर कर दो। अगर किस्त महीना शार्ट होगी तो आखिरी किस्त तू महीना पहले देगा, उतना आपका नुकसान पूरा हो गया। दूसरा, अगर किस्त की शार्टिंग की वजह से आपको नुकसान हुआ है, कोई चीज़ आपने ख़रीदना थी वो बिक गई, अब किस्त नहीं पहुंची, तो जितना नुकसान आपको पहुंचा है इतने नुकसान का मुतालबा आप उससे कर सकते हैं कि मेरा ये नुकसान हुआ तेरी किस्त की शार्टिंग की वजह से। पहले से ही तयन कर देना कि किस्त की शार्टिंग पे इतना जुर्माना, इसकी इजाज़त नहीं। अगर आपका कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो फिर क्यों जुर्माना आयद करते हो? उसके बदले में उतना टाइम मुकद्दम कर लो कि मैं इतना, पहली किस्त महीना लेट हुई तो आखिरी किस्त महीना पहले देना होगी, ये शर्त करार दे दी जाए। अब रहा ये कि अगर कोई आदमी इन शर्तों की पाबंदी नहीं करता तो क्या करें? उसका हल काजी इस्लाम है, उसका हल अदलिया है, उसका हल मुनसिफ है, काजी है कि जो आपने स्टाम्प तैयार किया था आप काजी की अदालत में जाकर उन शराइत पे उस पर पाबंदी आयद करवा सकते हैं, उसका पाबंद करवा सकते हैं। काजी इस्लाम होते ही इसीलिए, अदालतें इसीलिए होती हैं कि जो आदमी मुआहदात की खिलाफ वर्जी करता है अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए। अब कोई कहे जी अदालत जो है वो सही इंसाफ नहीं करेगी, तो फिर सारे आपके हकूक़ इसी जहान में अदा नहीं होने। अगर कोई भी आपको हक नहीं लेके दे रहा तो रोज़े क़यामत उसकी नेकियां आपको मिलेंगी, ये आखिरी हल है, उसकी नेकियां आपको मिलेंगी, ये आखिरी हल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों के हुकूक अदा करो, अपने हुकूक रोज़े क़यामत वसूल करना। एक अदालत आगे भी है ना, तो कुछ चीज़ें उस अदालत तक मुअख्खर होंगी। अगर जालमाना निज़ाम यहाँ किसी को कुछ नहीं देता तो फिर इस इंतज़ार में रहे कि मुश्किल घड़ी में यहाँ 4 टक्के तो उसने मुझे नहीं दिए। हदीस कहती है रोज़े क़यामत कंगाल कौन होगा? सहाबा ने अर्ज़ की जिसके पास माल नहीं। आप नहीं, कंगाल वो होगा कि जिसने लोगों के हुकूक देने होंगे, हुकूक वाले आ जाएंगे, तफसील भी आपने बयान फरमाई। तो अब वहाँ रोज़े क़यामत कीमती से कीमती चीज़, मुश्किल तरीन घड़ी रोज़े क़यामत की है, और उसमें सबसे कीमती चीज़ नेकी है। सबसे कीमती चीज़ क्या है? बंदे की नेकी है। यहाँ तो उसने आपका 10-20 हज़ार हथिया लिया, मुश्किल घड़ी में एक एक नेकी की कीमत उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, वो आपको दे दी जाएगी, उस अदालत में वो आपके हवाले की जाएगी। आप यहाँ सूद खाकर अपनी कब्र खराब न करें, अब उस इंतज़ार में रहें। बंदे को बंदा कत्ल भी तो कर देता है ना, इस जहान में तो कर लिया, रोज़े क़यामत सबसे पहला जो हिसाब किताब होगा वो इंसानी खून का बदला होगा। आम सवाल इबादत से मुतल्लिक नमाज का होगा, बदला जब देने की बगैर खून की। अब बंदे ने बंदे को कत्ल तो कर दिया, पता ही किसी को नहीं चला, ठीक है कर दिया,
یہاں کئی غریب ہیں، لوگ گالی نکالتے ہیں، معصوم بچیوں کو گھر کام کرتی ہیں، نوکرانیاں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، غلام اور مزارعین پہ ظلم کرتے ہیں، غریبوں پہ کر لو۔ وہ حاکم اتنا عادل ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے دوزخ میں جھانکا تو دیکھا ایک عورت کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے مارا تھا، اللہ کریم نے اس کو روز قیامت لٹکا رکھا ہے۔ جو عادل خدا منصف، وہ عادل حکمران ایک بلی کے پیچھے بنت ہوا کو لٹکائے ہوئے ہے، وہ آدم کے اولاد کے پیچھے کیوں نہیں کسی انسان کو لٹکائے گا؟ تو اس لیے کچھ چیزوں کو آخرت پہ چھوڑنا ہوگا۔ جہاں تک ممکن ہو عدالت کے تھرو، قاضی کے تھرو، اگر قاضی انصاف نہیں کرے گا، عدالت کا جج انصاف، روز قیامت اس سے بھی بارس پوچھو، تیرے پاس مظلوم آیا تھا، تو نے اس کی داد رسی نہیں کی۔ آج لوگ با اختیار قتل بھی کر دیتے ہیں، حکومتیں گرفتار کر کے جیلوں میں بھی ڈال دیتی ہیں، عدالتیں بھی بعض اوقات نہیں انصاف فراہم کرتی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے بس میں تھا آپ نے کوشش کی، آج نہیں پہلے دن سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، روز قیامت جب حساب ہوگا، جتنے قتل دنیا میں ہوں گے قیامت تک، ہر ایک کا گناہ اس پہلے قاتل تک بھی پہنچے گا، اس کا وبال اسے بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو عادل حکمران ہے، وہاں یہ صورتحال بھی ہوگی۔ لہذا بیع و شراء میں ایسی کوئی شرط جو نامناسب ہو، مناسب وہ ہوتی ہے کہ ثمن کی ادائیگی کے لیے شرط لگا دی کہ اس ٹائم پہ دے گا، یہ تاریخ ہے، یہ ضامن دے دے، یہ قیمت تو نے ادا کرنی ہے فابیا، ساتھ یہ مبیع ہے، یہ فلاں ٹائم پہ فلاں تاریخ پہ اس قسم کا اس جنس کا ساری تعریفات کلیئر کٹ کر کے اس کو لکھ کے دے دے، میں پہنچا دوں گا، اس کی وہ پابندی کرے۔ کو خارجی شرط جناب میں تمہیں گائے فروخت کر رہا ہوں، کار فروخت کرتا ہوں جی، تو مجھے ووٹ دے گا، وہ اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کہیں سے کوئی تو مجھے جرمانہ دے گا، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو اضافی جو شرطیں تقاضۂ بیع نہیں ہیں وہ شروط فاسدہ ہیں، اور جملہ شروط فاسدہ کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط رسوم و رواج ہیں۔ جماعت کا ٹائم کتنے بجے کا ہے؟ تیسرا، لکی کمیٹی تجارتی انعامی سکیمیں کیا حکم رکھتی ہیں؟ شرعی اصولوں پہ پورا نہیں اترتی، یہ بھی ناجائز ہیں۔ بس انسان کو ہتھیانے کے بے شمار طریقے عقل انسانی نے نکال لیے ہیں، تو اس میں بہت سارے، ایک آدمی کا نفع ہو جاتا ہے دوسرے کو نقصان۔ مثلا ایک تو لے گیا نا 5,000 میں موٹر سائیکل، وہ تو گیا چلا، اب دیکھو دوسرا بیچارہ 50,000 میں لے رہا ہے، اب جو نفع اس کی قسطوں کو لگنا تھا وہ تو ایک لے کے چلا گیا، یا تو وہ آخر تک قسطیں ساتھ جمع کرواتا، پھر تو درست بات تھی، وہ 5,000 میں دغا لگا کے چلا گیا جیسے جوا ہوتا ہے، اور بقیہ حضرات پھنس گئے، بیچارہ آخری سب سے زیادہ مارا گیا۔ تو یعنی ایک کا نفع اور دوسرے کا نقصان۔ تو اس میں لوگوں نے بس ہتھیانے کے لیے لوگوں کو قابو کر رکھا ہے، اور اسی لالچ میں پھنساتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی منع کر دی گئی ہیں۔ اندازے کے ساتھ کسی چیز کو اس طرح فروخت کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب کھانے پینے کے لیے انتہائی ضرورت ہو۔ ارایا کی بیع، مثلا یہ کھجور پڑی ہیں جی، اندازہ 10 کلو ہیں، یہ تیرے درخت پہ کتنی ہے، وہ بھی اندازہ 10 کلو ہے، چلو اس طرح کر، مجھے ابھی بچوں کے لیے ضرورت ہے، یہ مجھے دے دینا، تو میرے کھجور کو تو اتار لینا جس دن پک جائے۔ یہ استثنائی صورت اللہ کے محبوب نے اس کی اجازت دے دی ہے ضرورت کے وقت، جیسے بیع سلام کی اجازت دی۔ عام طور پر اندازے کے ساتھ، یہ تیری کتنی کھجوریں ہیں جی، یہ اندازہ جی 2 من ہوگی، تیری کتنی ہے جی، میری بھی اندازہ 2 من ہوگی، نہ۔ یہ گندم کتنی ہے، اندازہ 2 من ہے، یہ کتنی ہے جی، اندازہ جی 2، نہ، تولو، اس کو پہلے ماپو، وزن کرو، ماپ کرو، اس کے بعد چیز کو فروخت کرو، اور برابر سرابر کر کے دو، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی لے کے آ گئے اچھی کھجوریں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
فرمایا یہ اچھی کھجوریں کہاں سے لائے ہیں؟ آقا میرے پاس ردی کھجوریں 2 سا تھیں، 1 سا 4 کلو کا ہوتا ہے ٹوپا، تو فرمایا میرے پاس 2 سا تھیں یعنی 8 کلو کی، تو میں نے وہ دے دیں اور یہ اچھی کھجوریں 1 سا اس سے لے لی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا اس طرح کرو، اپنی ردی کھجوروں کو کم ریٹ پہ پہلے فروخت کر دو، پھر جو اچھی کھجوریں ہیں ان کا جو بازار میں ریٹ ہے اس ریٹ پہ ان کو خرید لو۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ پابندیاں کس لیے ہیں؟ وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور کہا کہ یوں چلنا ہے، صبح سویرے اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، زور کے وقت زور کی پڑھنی، عصر کے وقت عصر کی پڑھنی، رمضان کا مہینہ ہے تو نے بھوکھا پیاسا رہنا ہے۔ مالک تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ بھوکھا پیاسا مجھے رکھ رہا ہے، میں بڑا پیاس لگتی ہے، کمی کوئی نہیں، بندہ تجھے آزمایا جا رہا ہے، جس نے تجھے نعمتیں دی ہیں اس کی بھی مانتا ہے کہ کوئی نہیں مانتا، یہ سٹ اینڈ ہے، اس کی بھی کوئی مانتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، فرشتے لا تعداد کر رہے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی تو ہے کوئی نہیں، ہمیں روزوں میں بھوکھا پیاسا رکھا ہوا ہے۔ یہ پابند کیا ہے کہ بندہ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنے والا، کیا یہ اپنے رب کی بات مانتا ہے یا نفس کی بات مانتا ہے؟ اب جو نفس کی مانے گا وہ مارا جائے گا، جو اس کی مانے گا اسے انعام مل جائے گا، اسے جنت میں نہ مل جائے گا۔ یہ بندے کی ٹیسٹیں گئے، اس لیے ضابطے دے دیے گئے، ان ضابطوں کے مطابق چلنا ہوگا، اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ ایک آخر میں سوال ہے کہ کھیت میں، یہ تو میں نے جواب دے دیا، باقی میں بہت ساری چیزیں کوئی لکھ کے لایا تھا، تو اس میں دیکھ لیتا ہوں کوئی چیز رہ گئی ہے تو ٹائم اگر ہے تو پھر وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہیں۔ نہ میں ضرور آپ کے سوال سنتا ہوں جی، ایک منٹ نہ میں نے کچھ دیکھنا ہے درمیان میں کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی۔ میرے خیال میں بہت ساری جزیات تو پیش ہو گئی ہیں، میں ایک تو دے سکتا ہوں، بس دیکھ کے میں بند کرتا ہوں گفتگو کو، اس میں کوئی رہ گئی ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں، آخر میں ہو گئی ہیں تقریباً، تو تمہارے سوال بھی پورے ہو گئے۔ اب کسی کا سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے۔ ہاں میں 1-2 چیزیں بتا دوں، یہ حرام مال کا وبال کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام گیا، کوئی مال لے آیا، آپ نے اس کو کھا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ یہودی سے لائے، وہ جائز طریقے پہ نہ تھا، آپ نے انگلی منہ میں ڈالی، باہر نکال رہے ہیں، پھر پانی منگوایا، پانی پی کے الٹی کر کے سارا کچھ باہر۔ کس نے عرض کی یا امیر المومنین اتنا تکلف کیوں فرماتے ہو؟ فرمایا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس حرام کے لقمے سے جو خون کا قطرہ پیدا ہوگا، دوزخ کی آگ سب سے زیادہ اس کو حقدار ہے کہ جلا کے رکھ دے۔ ہم نہیں سوچتے کہ یہ کتنے خون کے قطرے حرام کے بن گئے۔ خلیفہ اول وہ یہ اہتمام فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خیانت کے بارے میں بیان کیا، تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا تو کسی کے پاس سوئی اور دھاگا تھا، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے رکھ دیا ہے کہ حرام کا مال اس طرح ہمارے گھر میں نہ چلا جائے۔ اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات فرمائے، تو تفصیل سب کی اب بیان کرنا ممکن نہیں، اشارہ کافی ہے کہ ہر حال میں حرام سے بچنا ہوگا۔ اگر حرام سے نہیں بچیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دل پاک نہیں ہوگا، دماغ پاکیزہ نہیں ہوگا، نگاہوں میں پاکیزگی نہیں ہوگی، پھر نہ نماز کا مزہ نہ روزے کا عقل حلال اور صدق مقال۔ سالک کے لیے یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں نا، گفتگو میں سچ، کھانے میں پاکیزگی، ان 2 چیزوں کا صوفیاء نے خیال رکھا ہے۔
ہم ان دو چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ایک تو موبائل پہ روزانہ جھوٹ، دوسرا حرام مختلف طریقوں سے بچیوں کی وراثت کا معاملہ ہے، بہنوں کی وراثت کا تو کوئی ادا نہیں کرنا چاہتے، روز قیامت گرفت ہوگی۔ عشر اور زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے، حکم ہے کھیتی اٹھائی ہے تو 10واں یا 20واں اللہ کے نام پہ دے دے، 19 اسے گھر لے جا۔ ہم کہتے ہیں خرچے ہوئے یار 19 جو تجھے دیے گئے 20واں تو غریبوں میں دے دے، اور سارا سال خرچے کر، شادی بیاہ مکان سب کچھ کر، سال کے بعد 39 حصے بچت میں سے اپنے گھر رکھ لے، ایک 40واں غریبوں میں دے دے۔ بندہ کہتا ہے میں تو مر جاؤں گا، یہ 40واں دیا تو میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ ارے وہ تجھے ایک بھی نہ دیتا تو یہ 40 کہاں سے آتے؟ بندہ نہیں سوچتا۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلامی اصولوں اور ضابطوں پہ عمل کیا جائے، کسی گاؤں شہر میں نہ کوئی غریب اور فقیر باقی رہے، نہ کوئی مدرسہ محتاج رہے۔ یہ مدارس قائم ہوئے ہیں، سب معاملات کی طرف ہماری توجہ ہے، ادھر ادھر پیسہ اڑائے جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ نئی نسل کو کیسے سنبھالا دینا ہے۔ غیروں کو دیکھا اسی تلا گنگ میں، اسی روڈ پہ دیکھو لوگ کہاں تے کہاں پہنچ گئے، اسی روڈ پہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، مین میاں والی روڈ پہ دیکھ دو کہاں تک دوسرے فرقے پہنچ گئے، اور اہل سنت والجماعت کے مدارس ہر دور میں محتاج رہے۔ مسلمانوں سارے پروگرام کرو، پر سب سے زیادہ توجہ اس وقت نئی جنریشن نئی نسل کو سنبھالنے کی ہے۔ یہاں قبلہ چشتی صاحب نے دارالعلوم بچیوں کا قائم کر دیا، یہ آپ کے ہاں ٹمٹما رہے ہیں۔ میں آج بھی یہاں پوچھ رہا تھا کہاں کہاں ہمارے کوئی مضبوط ادارے ہیں، لوگوں کے اداروں کا حال سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے کہاں وہ اپنے سسٹم کو لے گئے۔ اس لیے تو جملہ قومی ادارے بھی انہوں نے ہتھیا لیے۔ اہل سنت والجماعت کا پیسہ ادھر بھی اڑتا جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، تعیشات پہ ہے، میناروں پہ ہے، سنگ مرمر پہ، نئی نسل کی سنبھال پہ، نئے لٹریچر کی تقسیم پہ ہمارا روپیہ نہیں لگتا۔ اللہ کریم سے کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی، مما اکتسبہ فیما انفقہ، حضور فرماتے ہیں پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا، بتا۔ بعد میں قدم آگے ہلانا ہے، یہاں ٹھہرا رہے، قدم انسان نہیں سے رکھ سکے گا۔ تو اس لیے سوچا کرو ہمارا روپیہ جیب سے نکلے نا تو اس سے ایک نیا انسان تیار ہو۔ جہاں اپنے گھر کے 5-7 بچوں کی کفالت انسان کر سکتا ہے، ہر بندہ ارادہ کر لے میں کسی ایک غریب بچے کو دین کا علم پڑھاؤں گا، اس کا خرچہ میں برداشت کروں۔ جب یہ سوچ آئے گی نا ہمارے ہر گھر میں، انشاءاللہ اہل سنت والجماعت ترقی کرے گی، ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے، ہمارے لوگ بھی مضبوط ہوں گے۔ حالات دیکھ نہیں رہے ملک پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے بندو، جب خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خانقاہی نظام سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہاں سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی ہونی چاہیے، اور ہر عرس پہ اعلان ہونا چاہیے سنیو سنبھل جاؤ، اپنی نئی نسل کو سنبھالو، نئی جنریشن کو سنبھالو، اور علماء کو بھی چاہیے کہ آپ کی رہنمائی کریں، اور آپ بھی اس طرف توجہ دیں، آپ بھی اس طرف توجہ دیں کہ نئی نسلوں کو کون سنبھالے گا۔ مقابلے میں ذرا نگاہ دوڑاؤ نا ملک میں، جن کو آپ لوگ باطل کہتے ہو وہ کہاں سے کہاں ترقی کر گئے اور اپنے سارے سسٹم مضبوط کر لیے، اور اہل سنت والجماعت ہے کہ یوں تیزی سے نیچے آ جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے 2 سوال سر، فرماؤ۔ ایک تو عمرہ اور حج قرآن اندازی کس حد تک جائز ہے، پہلا سوال ہے۔ نمبر 2، بینکنگ سسٹم ایک سیونگ اور PLS ہے، چونکہ پرافٹ لاس کا اسے تذکرہ کر دیتا گیا، جی میری سمجھ ہے، میں تھوڑی جی میری خدا نہیں ملتی کوئی نہیں ہے، PLS کس حد تک جائز ہے اور سیونگ ناجائز ہے؟ جی، پہلا سوال قرآن اندازی۔ قرآن اندازی شرعاً جائز ہے، لیکن جس آدمی نے عمرے کا ٹکٹ دینا ہے وہ اپنی جیب سے دے، قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلے اس کو بھیج دے، 4 آدمی مل کے کسی کو بھیج دیں، 10 آدمی مل کسی کو بھیج دیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہر بندہ 500 روپیہ
جمع کروائے اور آخر میں جو لوگ جمع کروائیں گے انہی کے شناختی کارڈ رکھیں گے اور انہی میں سے ایک کو بھیجیں گے. یہ ناجائز ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کچھ آدمی ایسے شامل کر لو جن سے انٹری فیس 500 روپیے نہ لو، ان کے شناختی کارڈ بھی اس میں ڈال دو. وہ ایک حدیث میں محلل کا تیسرا گھوڑا کا تصور دیا گیا ہے، محلل. تو اب ایسے میں اگر کچھ شناختی کارڈ ان لوگوں کے ڈال دیے گئے جن سے کوئی فیس نہیں لی گئی اور ان کو بھی برابر کا موقع فراہم کیا جائے تو یہ جوئے کی صفت سے خارج ہو جائے گا. لہٰذا پھر ان کی قرآن اندازی اس صورت میں بھی جائز ہو جائے گی. جس کا نام نکلے اس کو بھیج دیا جائے، اور اس میں بھی دینے والے کی مرضی ہے، جس کو بھیج سکتا ہے بغیر قرآن اندازی کے بھی، اور قرآن اندازی کر لے تو زیادہ اچھی بات ہے. دوسرا مسئلہ جہاں تک انہوں نے بینکنگ کے طریقہ کار کا بیان کیا ہے، اس میں اب تو ایک اسلامی بینکاری کو متعارف کروایا جا رہا ہے، بہت حد تک متعارف کروا دیا گیا. میری بحث تمیز ہوئی اسلام آباد شریعہ اکیڈمی کے اندر ایک پروگرام ہوا، اس میں تقریباً 63 مفتی تھے. اس میں سکالر بھی تھے، شریعہ اکیڈمی کے چیئرمین بھی تھے منصوری صاحب، اور ڈاکٹر ایوب صاحب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر تھے. ان تمام لوگوں سے بات تمیز ہوتی رہی گفتگو. میں نے ایک سوال ان پہ کیا کہ آپ بتاؤ کہ اس وقت جو اسلامک بینکاری کا تصور ہے اس میں ایک کہاں تک درست ہے؟ آپ چونکہ ان ہے اس میں خود بتا. تو ان حضرات نے بتایا کہ 70% تک تو یہ درست ہے، مزید کچھ خامیاں دور کی جا رہی ہیں. باقی رہا ہمارا سب کا سسٹم جس میں کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹس موجود ہیں. جہاں تک کرنٹ پیسہ آپ کا محفوظ ہے، اگر تو وہ آگے سودی کاروبار میں استعمال نہ کرتے ہوں تو اس میں جمع کروا لو اور اپنی اصل لے لو. اگر وہ نفع نقصان مضاربت نفع نقصان کی بنیاد پر آپ کا کھاتہ کھولتے ہیں تو اس بارے میں تسلی کر لی جائے کہ واقعی وہ ایسے کاروبار میں آپ کا پیسہ لگائیں گے کہ جو جائز کاروبار ہیں، ہاؤسنگ سکیمیں ہیں، پلیں ہیں، اس قسم کے سڑکیں ہیں، اس قسم کے ٹھیکے جن میں غیر شرعی طریقے نہیں ہوتے، سود کا نظام نہیں ہوتا، وہاں اگر آپ کا پیسہ لگا دیتے ہیں اور آپ کو نفع نقصان میں شریک کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. شراکت ہے، یہ مضاربت نہیں، اس کو شراکت، نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا شراکت ہے، اور صرف نفع میں شریک ہونا اور نقصان میں نہ ہونا یہ مضاربت ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ اسے ہی مضاربت کہہ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب اس بات کی گارنٹی کون دے کہ وہ صحیح سمت میں بینک ہمارا پیسہ صرف کرے گا؟ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں، جب دور تھا ضیاء الحق کا، آپ کی ان سے بہت ساری میٹنگیں ہوئیں اور اس وقت ہی بینکوں میں یہ کھاتہ مضاربت کا کھولا گیا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ فرماتے تھے کہ ہمیں ملک کے صدر اور ذمہ دار وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم بینکوں میں جو یہ کھاتے کھول رہے ہیں اس میں ہم نگرانی رکھیں گے کہ یہ صحیح کاروبار کرنے کی انہیں اجازت ہوگی، غیر شرعی صورت اختیار نہیں کریں گے. تو آپ فرماتے تھے چونکہ ذمہ دار لوگوں نے گارنٹی دی ہے لہذا ہمیں اس پہ اعتماد کر لینا چاہیے. بعد میں کئی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، کچھ بینک مینیجر ہیں، کچھ دوسرے حضرات ہیں. جب ان سے باس و تمیز ہوئی تو جب نظام بدلا، ضیاء الحق بھی چلا گیا جو اس میں بنیادی رول ادا کر رہا تھا، تو بعد میں ہمیں اس شعبے میں جو ان افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اب صرف بات کی حد تک تو رہ گئی ہے، اصل روح اس میں باقی نہیں رہی کہ غیر شرعی کاروبار میں پیسہ آپ کا نہ لگایا جائے، اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی سوائے اسلامک ونڈو کے. جو اسلامی بینکاری ہے یا دیگر بینک بنوک میں جو اسلامک ونڈو جہاں متعارف کروا دی گئی ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پابند کر دیا ہے کہ آپ کوئی غیر شرعی صورت اختیار نہیں کریں گے. اس لیے 3 مفتی حضرات کا بورڈ
ایڈوائزری شرعی ایڈوائزری بورڈ ان بنوک اور ان ونڈوز کی نگرانی کرتا ہے. وہ جس کو یس کر دیں تب وہ کاروبار یس ہوتا ہے، نو کر دیں تو نو ہوتا ہے. اور ان بڑے بڑے کاروباروں میں اور بڑے بڑے ان بورڈوں میں علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور جسٹس تقی عثمانی اور اس قسم کے انہوں نے علماء کو رکھا ہوا ہے. تو وہاں تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کی نگرانی علماء کر رہے ہیں. عام بنوک میں اگر یقین ہے مزید معلومات کر لو. مقصد یہ ہے کہ غیر شرعی کام، اور اگر وہاں شک و شبہ ہو تو شک والی حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے. حضور فرماتے ہیں شک و شبہ والی چیز کیوں، دا ما یریبک الی ما لا یریبک. حضور فرماتے ہیں جہاں شک پڑتا ہے نا اس کام کو چھوڑ دو اور وہ اختیار کرو جہاں پک کو. تو اس لیے کوشش کرو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمارا نظام درست ہو اور اسلامک بینکاری جو ہے متعارف ہو اور مزید ترقی کرے. ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ کرے یہ سسٹم جو ہے وجود میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی اگر اس میں کوئی سوال اس میں متعلق سود نے جی آیا جس ٹائم مارکیٹ بینی پہ ہونی اس ٹائم اس کا سودا کی کرانا ہے بندہ اس نے پورے کھیت پھر کے یعنی اس کا تجربہ ہونا اس کو دیکھ کے ہم نے اللہ کا نقصان دے اگر وہ خریدنا کیا اس صورت بھی مجہول چیز دی بے جائز نہیں. جانور دے پیٹ وچ پھل ہے نا بچے اُدی بے تو منع کرتا گئے. گاں دے کھیر دے وچ کھیری دے اندر دودھ ہے نا اس تو منع کر دیتا گیا. حالانکہ اندازہ لا لیندے بندہ بھئی 2 کلو ہے کہ 4 کلو ہے. چونکہ یہ چیزاں مجہول تے مخفین روک دیتا گیا کہ اے تسی المسلم و اخو المسلم بیٹھو. مسلمان دا بھائی ہے. سگے بھائی نال کاروبار کر دیں جتنا بندہ خیال رکھ دے نا کہ کوئی ایسی کمی بیشی نہ رہے کل میرے بھائی دے دل وچ فرق آ جاوے. جدہ مسلمان معاشرہ اس وجود تے آیا نا کہ میں کاروبار کردہ پیاں تے کوئی میں گل وچ چھوڑا نہیں جو میرے اس قریبی مسلمان بھائی دے دل وچ خلاشی آ جاوے میرے بارے کہ اس نے میں نال ٹھیک نہیں کیتا. اس واسطے ساریاں گلاں پہلے کلیئر کرو. کوئی چیز مخفی نہ رہے کہ کل اس نو دھوکھا ہو جاوے مسلمان نو. اس وجہ تو ایسیاں چیزاں تو روک دیتا گئے. جوئے دے وچ بھی غیر یعنی جتھے مجہول مبی یا مجہول سمانے اس تو بھی روک دیتا گئے. کلیئر کٹ ہر چیز دیکھ کے بندہ کرے تاکہ کوئی کسے قسم دا پیچھے اس نو دھوکھا باقی نہ رہے. تو یہ چونکہ تھوڑا والا سارا کاروبار یہ اندازہ ہی ہے کوئی تر ویندے تو کوئی مر ویندے. تو اس واسطے اسلام یہ جیاں چیزاں تو روک دیتا ہے کہ بندے دا نقصان ہو ویندے. جی بس جی سر گزارش ہے کہ کچھ موبائل کی نہیں جناب ہے وہ موبائل ایک پیسے مطلب 2-3 ہزار روپیہ تو اس سے ایکسٹرا منٹ دیں گے تو کیا جی ہاں یہ اون تا جائز نہیں. یہ طریقہ 20 منٹ والا ایک طریقہ ہے دس نو اٹھ کے جڑا تو کیتا ہویا. اگر تو وہ آپ سے پیسے آپ نے رکھے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کبھی